خان اب دادی جان سے کہتے ہیں کہ آپ کو کل ہی میرے ساتھ میرال کے گھر جانا ہوگا۔ دادی جان یہ بات سن کر کافی زیادہ بحران بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ علی یوں اچانک تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے، کیا سب خیریت تو ہے نا؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ دادو آپ جانتی ہیں کہ سب کچھ ایلیا کو پتا چل چکا ہے اور وہ میرال کو نقصان پہنچانے سے پیچھے نہیں رہے گی، یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ بات سن کر دادی جان کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، تم پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود ایلیا کا منہ توڑوں گی، میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ ایلیا کو کس طرح سے ہینڈل کرنا۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ اگر پھر کسی اور کے منہ سے سب کچھ میرال کو پتا چلا تو آپ نہیں جانتی کہ کتنا بڑا بم پھوڑے گی وہ میرے سر۔ جس طرح وہ میری انکوائری کرنے کے لیے یعقوب کے گھر تک پہنچ گئی، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، آپ نہیں جانتے اسے، میں جانتی ہوں۔ یہاں پر کہتی ہے کہ پہلے مجھے ایلیا سے بات کرنے جو اس نے حملہ کروایا ہے میرال کے آفس پر اور جس طرح وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، یہ بات تو میں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے اس کے گھر جانا ہی پڑے گا۔ ملک حشمت کی بہن جو کچھ بھی کر رہی ہے ملک حشمت سے بات کرنی ہوگی۔ یہاں پر اب دادی جان ملک حشمت اور ایلیا سے بات کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ تبھی ایلیا سے کہتی ہے کہ آخر کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو، جب ہم تمہارے ساتھ کوئی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے، تم لڑکی ذات ہو اس لیے علی ابھی تک تمہیں بخش رہا ہے، تمہارا بھائی ملک حشمت تمہارے سامنے کھڑا ہے، اچھے اچھوں کی وہ چیخیں نکلوا دیتے ہیں تو تم کس کی بیچاری ہو۔ ملک حشمت خاموش کھڑا رہتے ہیں اور ایلیا سے کہتے ہیں کہ چلو ایلیا میں خود بات کرتا ہوں دادی جان سے، تمہیں بات کرنے کی بالکل بھی ضرورت، لیکن ایلیا بھی ضد کی پکی ہے اور ویسے بھی وہ جو کچھ کر رہی ہے ارسلان کے بلبوتے پر کر رہی ہے، کیونکہ ارسلان کے ساتھ مل کر وہ اب کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دے سکتا۔ ابھی کہتی ہے دادی جان سے کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیجئے، مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مر جاؤں گی مجھے ان سب باتوں سے فرق پڑتا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ بات سن کر دادی جان کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا ایلیا، جو تم کر رہی اس کا خمیازہ صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے بھائی کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ملک حشمت یہ بات سن کر اب ایک دم سٹرک سا ہو جاتا ہے، جیسے ہی دادی جان کہتی ہے کہ پورے خاندان کو برباد کر دو، اگر دوبارہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی، ابھی میں تمہیں منہ سے سمجھانے کے لیے آئی ہوں، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ پولیس تمہیں گھر سے گرفتار کر کے لے جائے اور تمہارا کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہاں پر ملک حشمت اب بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور ایلیا کو سمجھاتا ہے، تبھی کہتا ہے کہ آتی تم ہو اور بھگتنا مجھے پڑتا ہے، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو، بھول جاؤ اسے اور سب کچھ چھوڑ دو، آخر تم کیوں سب کچھ کر رہی ہو۔ تبھی ایلیا سوچتی ہے کہ مجھے ارسلان کو آگے کر کے سب کچھ کروانا چاہیے، وہ تو نادان ہے، جیسا میں کہوں گی وہ ویسا ہی کرے گا اور میں پیچھے رہوں گی، میرا تو نام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف اب دادی جان جیسے ہی علی خان سے کہتی ہے کہ علی ٹھیک ہے، تم میرال سے کہہ دو کہ ان کے گھر پرپوزل لے کر آ رہے ہیں اور بہت جلد میں اسے شادی کر کے اس گھر میں لے آؤں گی۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ دادو کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ واقعی میرال کے گھر جانے والی؟ میں ابھی اپنی ماں کے بارے میں بہت ہی زیادہ سوچتی تھی کہ کیا اس کی ماں اسے یاد کرتی ہوگی یا نہیں، کیا اس کا بھتیجا کس طرح کا ہوگا، لیکن اسے اندازہ ہی نہیں تھا اس بات اس کے گھر میں آتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جسے وہ یاد کرتی ہے دن رات وہی انسان ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی دادی جان کے بارے میں بتاتے ہیں علی کہ میری دادو آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہے، تو یہ بات سن کر میرال کہتی ہے کیا سب خیریت تو ہے نا؟ علی خان یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہاں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ دادی جان کو میں تم لوگوں کے گھر لے کر آؤں، تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، تم لے آؤ، جب امی اور بابا کو پتا چلے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی اس بات کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوں گی۔ لیکن یہاں پر حقیقت کھلنے والی علی خان اور اس کے ساری کریکٹر کے بارے میں کہ کس طرح اس کا سٹیٹس کیا ہے اور جو کچھ میرال اسے سمجھ رہی تھی ویسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اب دادی جان کو اندازہ نہیں تھا کہ علی خان اسے جس گھر میں لے کر جا رہا ہے اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہوئی چیز بھی اسے ملنے والی ہے۔ یہاں پر دادی جان کا دل بہت زیادہ گھبراتا بھی ہے اور کہتی ہے کہ علی کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ علی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ سے پہلے تو آپ اتنی نروس نہیں ہوئی، آج اتنا نروس کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں خود نہیں جانتی کہ آخر میں اتنا نروس کیوں ہو رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ پرپوزل تمہارا نہیں پرپوزل اپنا لے کر جا رہی ہوں۔ یہ بات علی بہت ہی زیادہ مسکراتا ہے، لیکن یہاں پر اب جیسے ہی دادی جان جاتی ہے علی کے ساتھ، اب عطیہ سامنے دروازہ کھولتی ہے، عطیہ دروازہ کھول کر تو ایک دم سٹک ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اور دادی جان بھی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ اپنی ہی بیٹی کے گھر پرپوزل اپنے پوتے کا لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تبھی وہ علی کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم مجھے کس جگہ پر لے کر آئے ہو، کیا تم مجھے ٹھیک جگہ پر لے آئے ہو؟ یہ بات سن کر عطیہ ہی کہتی ہے کہ ہاں، وہ آپ کو ٹھیک ہی جگہ پر لے کر آئے ہیں، اگر آپ اندر آنا چاہیں۔ تبھی دادی جان آئے بائیں نہیں دیکھتی اور عطیہ کے گلے سے لگ جاتی ہے، عطیہ کو گلے سے لگا کر بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم کہاں گم ہو گئی تھی میری بیٹی، میں نے بہت زیادہ تمہیں یاد کیا، کیا تمہیں اپنی ماں کی یاد کبھی بھی نہیں آئی؟ علی کے لیے یہ ساری باتیں کسی شوق سے کم نہیں تھی، اسے اتنا بڑا سرپرائز ملا تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دادی نے اپنی بیٹی کیوں کہہ رہی ہے یہ باتیں، اس کے لیے کافی کیوریوسٹی کریٹ کر رہی تھی۔ تبھی کہتا ہے کہ دادو کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب یہاں پر
پر جیسے ہی عطیہ اندر لے کر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آخر دادو یہ سب کچھ کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی کہتی ہے کہ علی تم نہیں جانتے کہ تم نے زندگی کے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے اور میری زندگی کا سب سے تم نے اچھا موقع مجھے پرووائڈ کیا ہے۔ یہ بات سن کر علی اب کہتا ہے کہ دادو آپ مجھے بتائیں تو صحیح آخر بات کیا ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا، آخر اب کہنا کیا چاہتی ہے۔ تبھی دادی جان اسے بتاتی ہے کیا تم جانتے ہو کہ تم نہ سمجھی میں مجھے اپنی پھپھو کے گھر لے کر آئے ہو، جو آج تک میں نے تمہیں راز نہیں بتایا وہ راز تم نے خود میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ تبھی عطیہ اب احمد کو بار بار بلاتی ہے کہ احمد آپ کہاں پر ہیں، آئے اور دیکھیے کون آیا ہے۔ اتنی دیر میں اب اس کی بیٹی بھی آ جاتی ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ آخر آپ دادی جان ہیں، مجھے آپ سے ملنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ تبھی دادی جان اسے بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے ملتی ہیں اور کہتی ہے کہ بیٹا شوق تو مجھے بھی بہت زیادہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر علی جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ لڑکی کون ہے۔ اب یہ بات سن کر میرال تو ایک دم حیران ہو جاتی ہے، جس کے لیے اس بات پر یقین بہت زیادہ مشکل تھا کہ علی اپنی دادی کو کیا ہمارے گھر میں کس مقصد کے لیے لے کر آیا ہے۔ تبھی کہتی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں بہت اچھے طریقے سے جانتی، حقیقت کا تو اب دونوں کو ہی پتا بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اب دادی جان جیسے ہی کہتی ہے کہ تم مجھے دادی کہ تم مجھے نانی کہو، میں تمہاری نانی لگتی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہے اور کہتی ہے کہ میری تو کوئی بھی نانی نہیں۔ دیر میں عطیہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، تم مجھ سے پوچھتی تھی نا وجہ کہ آخر بارش کی کیا وجہ، کس وجہ سے میں اداس ہو جاتی تھی، بس یہی وجہ تھی کہ اس رات میں تمہاری نانی سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی اور یہی میری اداسی کی وجہ۔ بات سن کر اب یہاں پر علی تو کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کیا واقعی آپ میری پھپھی ہیں، مجھے آپ سے بہت اپنیت کا احساس ہوتا تھا۔ یہ بات سن کر عطیہ کہتی ہے کہ ہاں اس احساس کو تو میں نے بھی بہت دفعہ محسوس کیا اور میں ہمیشہ احمد سے کہتی کہ اس بچے کے ساتھ کوئی الگ سے اٹیچمنٹ نظر آتی ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ ماں جی مجھے معاف کر دے، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ میری وجہ سے آپ اتنی دیر دور رہے اور ان سب کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ جو ہو چکا ہے ان سب باتوں کو بھول جانا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی مجھے مل گئی ہے، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے کہ آج آپ کتنی خوش ہیں، لیکن یہاں پر علی اب بہت ہی زیادہ حیران ہے، جہاں پر اب اسے بہت زیادہ پاسبلٹی نظر آتی ہے اور اسے اب یقین ہے کہ میرال کی شادی اس کے ساتھ ہی ہوگی، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری طرف ایلیا ان سب باتوں بالکل بھی واقف نہیں ہوتی کہ علی خان کی شادی ہے اور علی خان چپ چاپ ہی شادی کرنے والا ہے، کسی کو بھی وہ نہیں بتائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے کتنے زیادہ دشمن ہے اور اگر اس نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو اس کی شادی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا اور ایلیا یہ شادی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر دے گی، اس لیے اسے خاموشی سے یہ سب کچھ کرنا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھنے والے ہیں کہ وہ میرال کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے، تبھی وہ میرال کو اپنی حقیقت بتاتا ہے تو میرال یہ ساری باتیں سن کر کافی زیادہ حیران بھی ہوتی ہے۔ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ایسی ضرور ہے جو مجھے ابھی تک پتا نہیں، لیکن آپ لوگ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ آپ یقین کیجئے، آپ کے اسی احساس کی وجہ سے آج میں آپ کے ساتھ